نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حواری کون ہوتا ہے اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حواری تھے؟ کوئی صحابی حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے تلوار سونتنے والے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک دن آپ دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ دفتن یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ کے کانوں نے جب یہ آواز سنی تو ننگی تلوار لے کر باہر نکلے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، ننگی تلوار لیے کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے عرض کیا، میرا یہ ارادہ تھا کہ میں آنکھ بند کر کے مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ابن عساکر اور اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 12 سال تھی۔ اسی طرح جنگ یرموک جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی، اس جنگ میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شاہ سواری اور دلیری کے جوہر دکھائے اور لشکر کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اس جنگ میں کفار یعنی رومیوں کی تعداد 7 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد فقط 45,000 یا 36,000 تھی۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبیر بن عوام سے صحابہ اکرام نے غزوہ یرموک میں کہا، کیا تم کافروں پر حملہ نہیں کرتے ہو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ حملہ کریں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں نے حملہ کیا تو تم اپنی بات پوری نہ کر سکو گے اور میرا ساتھ نہ دے سکو گے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پر اس قوت سے حملہ آور ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ یہ تنہا ہی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ پھر وہ اسی طرح صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گھوڑوں کی لگام پکڑ لی اور کندھے پر تلوار کے 2 وار کیے جو ان کو جنگ بدر والے زخم کے دائیں بائیں لگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور ان کے زخموں کے نشانات میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غزوے میں پیش رہنے جبکہ ان کے جسم پر تیرو تلوار کے بے شمار نشانات تھے۔ حضرت حفص بن خالد کہتے ہیں کہ موصل سے ایک بڑی عمر کے شیخ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا، میں ایک سفر میں حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ تھا، ایک چٹیل میدان میں جہاں نہ پانی تھا، نہ گھاس اور نہ کوئی انسان۔ حضرت زبیر نے کہا، میرے نہانے کے لیے ذرا پردے کا انتظام کر دو۔ میں نے ان کے لیے پردے کا انتظام کیا۔ اچانک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑی تو میں نے دیکھا ان کے سارے جسم پر تلوار کے زخموں کے نشان ہیں۔ میں نے کہا، میں نے آپ کے جسم پر اتنے زخموں کے نشان دیکھے کہ اتنے میں نے کسی کے جسم پر نہیں دیکھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ان میں سے ہر زخم حضور کی میت میں لگائے ہیں اور اللہ کے راستے میں لگا ہے۔ حضرت علی بن زید فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اس نے مجھے بتایا کہ ان کے سینے پر آنکھ کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ ان حضرات صحابہ اکرام کی ساری صفات، چاہے وہ بہادری اور دلیری کی صفت ہو، سخاوت اور مودت کی صفت ہو، ہر صفت کا استعمال اسلام کی بقا اور اسلام کے لیے ہوتا تھا، جس طرح حضرت زبیر کی بہادری اور جرأت اسلام کی بقا کے لیے تھی۔ حضرت زبیر بن عوام کی غیرت و حمیت۔ حضرت زبیر کے حالات میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ بہت زیادہ غیور تھے، اور ظاہر ہے شجاع آدمی غیور ہی ہوتا ہے، اور جب ساتھ ایمان کا ایسا درجہ بھی ملا ہو تو غیرت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے، اور غیرت ایمان کی مقتضیات میں سے ہوتی ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت سعد بن عبادہ کے متعلق فرمایا،
تم سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ میں اس سے زیادہ غیور ہوں، اور اللہ سب سے زیادہ غیور ہے، اس لیے اللہ نے کھلی اور چھپی فحاشی کو حرام کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں گھوڑے کا دانہ لیے اپنی زمین سے آ رہی تھی، راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ ملے۔ حضور نے اونٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اونٹ بیٹھا لیکن میں نہ بیٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ فرماتی ہیں میں نے یہ بات زبیر کو بتائی اور کہا آپ کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں نہ بیٹھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابی کی جماعت بھی تھی۔ حضرت زبیر نے فرمایا تمہارا یہ گھوڑے کا دانہ سر پر رکھ کر لانا میرے لیے زیادہ گراں ہے اس سے۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو سینہ سپر ہو؟ اس آواز کو سنتے ہی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا، پھر بھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قدم اٹھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ایک مددگار ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ اکرام بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صحابہ اکرام جیسی ایمان کی سلامتی عطا کرے۔ دعا کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔